اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معجزہ جناب حضرت عباس علمدار علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے نظر کی ترکیب پیش خدمت ہے۔ جب کوئی مشکل یا کوئی حاجت درپیش ہو تو مومنین اور مومنات کو چاہیے کہ وہ سرکار وفا حضرت عباس علیہ السلام کا معجزہ بیان کرنے کی محفل اور حاضری کی نیت کریں، اور حاجت پوری ہو جائے اور مراد بار آئے تو جلد سے جلد ایک پاکیزہ محفل انعقاد کریں جس میں معجزہ رجوع قلب سے سنیں اور جہاں جہاں موقع و محل ہو بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد حسب استطاعت حاضری پر نظر حضرت عباس علیہ السلام اس طرح دیں کہ اول و آخر 5 مرتبہ درود پاک، درمیان میں سورہ الحمد 1 بار، سورہ انا انزلنا 1 بار اور سورہ قل هو اللہ 3 بار پڑھیں، اور یہ کہہ کر کہ بار الہ ہم اس درود اور صورتوں کا ثواب نظر کرتے ہیں روح پرفتوح حضرت عباس علیہ السلام کے لیے۔ یہ حاضری اس سکائے سکینہ علمدار لشکر حسینی کی نظر ہے۔ پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر آپ کے مزار اقدس کی طرف رخ کر کے آپ کی زیارت پڑھیں، اور اس کے بعد حاضری مومنین اور مومنات میں تقسیم کر دیں۔ ان نظر اور نیازوں میں جس بات کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ حسن نیت، خلوص اور قربت للہ ہے۔ اس میں ریا نمود پاس بھٹکنے نہ پائے۔ پاکیزگی اور طہارت کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ جب تک معجزہ جناب غازی عباس بیان ہوتا رہے خاموشی اور پوری توجہ سے سنیں، اور درمیان میں کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے توجہ دوسری طرف ہو جائے۔ بسم اللہ۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی وفات کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے حضرت ام البنین سے نکاح کیا، جن کے بطن سے قادر مطلق نے آپ کو حضرت عباس جیسا بہادر فرزند عطا فرمایا۔ جب حضرت عباس کے نورانی وجود نے ظلمت کدہ دنیا کو منور فرمایا تو آپ نہ تو کسی کی گود قبول فرماتے اور نہ ہی اپنی مادری گرامی کا دودھ پیتے تھے۔ آپ کے آقائے نامدار حضرت امام حسین علیہ السلام نے قدم رنجہ فرمایا تو بڑے تپاک اور اشتیاق سے ان کی گود میں چلے گئے، اور ایسا دل فریب تبسم فرمایا جس پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہزار جانیں فدا ہو گئیں۔ پھر آپ نے اپنی دونوں باہیں امام حسین علیہ السلام کے گلے میں ڈال دیں اور سینہ پر نور سے لپٹ گئے۔ پھر حضرت علی علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے حضرت عباس علیہ السلام کی پیشانی پر بوسہ دیا اور گلے سے لپٹا کر زاروں کی تار روئے اور فرمایا کہ عباس میرے حسین کے لشکر کا علمدار ہوگا، اور حسین علیہ السلام پر میدان کربلا میں فدا ہوگا۔ پھر آپ نے حضرت عباس کے مبارک شانوں پر نگاہ کی اور اہل بیت کو 2 نشان دکھائے، ایک نشان مشق کا اور دوسرا علم کا تھا۔ یہ سن کر اہل بیت کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ جب حضرت عباس کے چچا حضرت جعفر طیار شہید ہوئے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کے علمدار تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گہرے غم و علم میں ڈوب گئے۔ اسی وقت خداوند عالم نے بذریعہ جبرائیل ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے سر کو زانوِ حزن و علم سے اٹھا لیں۔ میں نے جعفر کو اس کے کٹے ہوئے شانوں کے صلے میں 2 پر عطا کر دیے ہیں جن سے وہ بہشت کے ہر مقام پر پرواز کر سکیں گے۔ پھر خداوند عالم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی کہ علی ابن ابی طالب کے ہاں ام البنین کے بطن سے ایک لڑکا ہوگا جو تیرے بیٹے حسین علیہ السلام کے لشکر کا علمدار ہوگا، وہ میدان کربلا میں حسین پر قربان ہوگا۔ اس کی بھی دونوں بازو جعفر طیار کی طرح اشکیا کے خنجر ستم سے کٹ جائیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تمام رویداد حضرت علی علیہ السلام سے بیان کی اور فرمایا، اے علی، تیرے اس بیٹے کو جعفر سے ایک گنا مشابہت حاصل ہے، لیکن تیرے بیٹے کا مرتبہ جعفر سے بہت عرفہ ہے۔ جب یہ لڑکا تیرے ہاں پیدا ہو تو اسے میری طرف سے پیار کرنا، کیونکہ میں اس وقت رحلت کر چکا ہوں گا۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ میں نے اسے اپنی فرزندی میں لیا۔ یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا
آپ نے ہی میرے دونوں بیٹوں حسن اور حسین کے نام رکھے، اسی لیے آپ ہی میرے اس بیٹے کا نام مقرر فرمائیں۔ جبرائیل کا نزول ہوا اور اس نے عرض کیا، اے محبوب حق، اس لڑکے کا نام اسد یعنی شیر کے معنوں پر رکھو۔ اگرچہ حضرت عباس ابن علی علیہ السلام نے نہ تو اپنے دادا حجاز کے بے تاج بادشاہ حضرت ابو طالب کو دیکھا تھا، نہ قسمت عالم کے معمار سرور انبیاء کا عہد ہی ان کو ملا تھا، لیکن زندہ حقائق اور روشن معارف ان تک ضرور پہنچے۔ زندہ تاریخ ایک حد تک مکان و زمان کا فاصلہ کم کر دیتی ہے۔ حضرت عباس کو 14 سال حضرت امیر المومنین کی تربیت کے ملے۔ سن 40 ہجری میں امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی قیادت کا دور شروع ہوتا ہے۔ 10 سال حضرت عباس امام حسن علیہ السلام کی تربیت سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ سن 50 میں امام حسن علیہ السلام بھی شہید ہو جاتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی قیادت روحانی کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ سن 60 ہجری تک 10 سال حضرت عباس علم امام حسین علیہ السلام کے فیض سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ سن 61 کے آغاز میں جبکہ وہ کربلا میں وفا و شجاعت و غیرت کے ہیرو کی حیثیت سے اپنی لافانی تاریخ کے نقش ابھارتے ہیں، اس وقت ان کی عمر 34 سال تھی۔ حضرت عباس علیہ السلام کی زندگی کے 34 سال انہیں ذہنی تکمیل اور عملی اور اخلاقی عروج کی اس چوٹی پر پہنچا دیتے ہیں جہاں اگر قومیں صدیوں میں پہنچتی تو ان کے لیے باعث فخر تھا۔ گو حضرت عباس بھی حضرت علی علیہ السلام کے فرزند تھے، مگر غلام حسین ابن علی کہلاتے رہے۔ جہاں امام کا پسینہ گرتا اپنا خون بہانا منتہائی مقصد سمجھتے تھے۔ وفا میں جناب عباس اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ کنارہ آب خالی ہو گیا، کئی میل تک ابن سعد کے بگوڑوں سے میدان خالی رہا۔ مشک پانی سے بھر لی، ہونٹ خشک تھے، گلا سوکھا تھا، مگر شجر وفا تر و تازہ تھا۔ پانی نہیں پیا، باوجود کہ پینے پر قدرت تھی۔ کیوں وفا کے خلاف تصور کیا کہ آقا و آقازادیاں پیاس سے بے تاب ہوں اور غلام پانی پیے؟ وفا کی مثال قائم کی۔ یہی وجہ ہے کہ حسین علیہ السلام کو اپنے ساتھیوں پر ناز تھا، سب وفادار تھے۔ جناب زینب علیہ السلام کو اپنے بھائی کی شجاعت پر بھروسہ تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام کی زندگی میں قید کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ فوج شام کی جرت ہی نہ تھی کہ خیموں کی طرف رخ کر سکیں۔ خود امام مظلوم پر زندگی میں آنچ نہ آنے دی۔ جناب عباس کی آواز سہمے ہوئے دلوں کو تسکین دیتی اور قمر بنی ہاشم کی شکل آنکھوں کو جلا اور بے چین طبیعت کو چین بخشتی۔ حسینی اطفال اور ہاشمی مستورات جناب عباس کو حصار تصور کرتی تھیں۔ آہنی ہتھیاروں کی جھنکار، بلند نیزے، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں جہاں اہل حرم کو ڈرانے کا کام کرتی، وہاں جناب عباس کا ایک جملہ گھبرائے ہوئے دلوں پر دست تسلی کا کام دیتا۔ مرجھائے ہوئے دل سکون پا جاتے۔ عالم ضعیفی میں بھی حسین اپنے آپ کو ضعیف نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ بھائی زور کمر مضبوط کیے ہوئے تھا۔ علی کا لال حسین کے دل کا غنچہ مرجھانے نہ دیتا۔ ابو تراب کا لخت جگر جناب فاطمہ کی نور عین کا حالہ کیے رہتا۔ گو جناب عباس کی حسرت دل میں رہی اور اجازت نہ ملنے کی وجہ سے ارمان نہ نکل سکا، مگر لاش پر امام مظلوم نے یہ جملہ کہہ کر کہ اب میری کمر ٹوٹ گئی، یہ ثابت کر دیا کہ وہ صرف جناب عباس کی زندگی کو اپنا سہارا سمجھتے تھے۔ روز عاشور جب قربانی پیش کرنے کا ارادہ کیا تو ان الفاظ میں، مولا میرا سینہ زندگی سے تنگ ہو گیا ہے، اجازت جنگ مانگی، خرد سال بچوں کی پیاس، جناب سکینہ کی العطش العطش کی صدا، آقا زادیوں کے بہتے ہوئے آنسو جناب عباس کی غیرت کو للکار رہے تھے، اور اذن جہاد نہ ملنے سے مایوسی تھی۔ ایسے غیور بہادر کے لیے زندگی صبر کے کڑوے پیالے تھے۔ آخر صبر کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔
نامعلوم کس دل سے اور کس قدر طبیعت پر دباؤ ڈال کر اور کس قدر صبر کی چٹان جوشیلے قلب پر رکھ کر کہا ہوگا، مولا لڑنے کی نہیں تو مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ امام مظلوم نے آہ بھری اور جناب عباس کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے میری قوت بازو، میری فوج کے سپہ سالار، زینب کے پردے کے محافظ، کس طرح اجازت دوں؟ تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ جائے گی۔ غرض ناچار و مجبور ہو کر مولا نے لڑنے کی نہیں بلکہ پانی لانے کی اجازت دی کہ اچھا جاؤ، پیاسوں کی پیاس بجھاؤ۔ جناب سکینہ سے مشق لی اور سکائے سکینہ دریا سے پانی لانے کے لیے روانہ ہوئے۔ پانی لیا، خود نہ پیا، گھوڑے کو ایڑ لگائی، چاروں طرف سے حملہ آور اور تمام فوج کا مقابلہ۔ صرف سکائے سکینہ سے اگر لڑنے کی اجازت ہوتی تو مشق رکھتے تھے، مقابلہ کرتے۔ جس طرح فرات کا کنارہ خالی ہو گیا، میدان خالی کرنا دشوار نہ تھا، مگر اجازت پانی لانے کی تھی، لڑنے کی نہ تھی۔ حسرت دل میں رہی، پہلو میں ارمان قلب کروٹیں لیتے رہے۔ آہ، بازو کٹ گئے، مشق چھٹ گئی، پانی بہہ گیا۔ وہاں امام حسین کو صرف اتنا کہا کہ آقا میری لاش خیمے میں نہ لے جانا، اور اپنے بابا علی مرتضیٰ اور چچا جعفر طیار سے جا ملے۔ ایک شخص ہر روز 3 مرتبہ امام حسین علیہ السلام کے روضہ پر بغرض زیارت جاتا تھا۔ ایک دن اسے خواب میں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا ملی۔ آپ نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ اس نے عرض کیا، یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے کیا قصور ہوا ہے؟ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ ارشاد ہوا، تم میرے فرزند عباس کی زیارت کو کیوں نہیں جاتے؟ ایک شہر کا دستور تھا کہ وہ محرم کے دنوں میں شبیہیں بنا کر عزاداری کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے ایک نوجوان کو حضرت عباس علیہ السلام کی شبی بنایا جو ناسبی کا بیٹا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو غصے میں آ کر کہا، میں تجھے حضرت عباس کا فدائی تب جانوں کہ تو مجھے اپنے بازو کاٹ لینے دے۔ بیٹا راضی ہو گیا اور باپ نے غیظ و غضب سے مغلوب ہو کر اس کے دونوں بازو کاٹ دیے۔ اس کی زوجہ کو خبر ہوئی تو اپنے خامد کو لعن طعن شروع کی۔ اس سنگدل خامد نے اپنی زوجہ کی زبان کاٹ دی اور پھر اپنے بیٹے کے کٹے ہوئے ہاتھوں کو اس کی گود میں رکھا اور ماں بیٹے کو گھر سے نکال دیا۔ ماں اور بیٹا دونوں ایک امام بارگاہ میں گئے جہاں تعزیہ رکھا ہوا تھا۔ دونوں تعزیہ کے آگے سر جھکا کر روتے رہے اور دعا مانگتے رہے۔ اسی اثناء میں کیا دیکھا کہ چند بیویاں امام بارگاہ میں داخل ہوئیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، جن کے لباس سے عظمت اور جلال ٹپکتا تھا۔ حضرت فاطمہ نے اس مومنہ کی زبان پر اپنا لعاب دہن لگایا اور اس کی زبان درست ہو گئی۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ پھر حضرت عباس کی دعا سے اس کے بیٹے کے کٹے ہوئے بازو درست ہو گئے۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ پھر اس نوجوان نے حضرت عباس کے ہاتھ پر بوسہ دینا چاہا تو حضرت نے فرمایا کہ میرے دونوں بازو قطع شدہ ہیں اور تا قیامت اسی طرح رہیں گے، تا وقت کہ میں داور محشر کی حضور پیش ہو کر اپنے شیعوں کو بہشت میں لے جاؤں گا۔ یہ معجزہ ایک اور روایت سے منسلک ہے۔ ممبئی شہر میں ایک سوداگر رہتا تھا۔ اس کا لڑکا سخت بیمار ہو گیا۔ حکماں اور ڈاکٹروں نے بہت علاج کیے لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا، بلکہ مرض بڑھتا گیا۔ جوں جوں دوا کی، آخر سوداگر چاروں طرف سے نا امید ہو کر بیٹھ گیا۔ ہر وقت رنج و غم میں ڈوبا رہتا کہ اسے کسی نے مشورہ دیا کہ تو اپنے بیٹے کو لے کر کربلا چلا جا اور حضرت عباس کے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر دعا مانگ، بفضل تعالیٰ تیرا فرزند درست ہو جائے گا۔ اس نے اسی دن سے سفر عراق کے لیے تیاری شروع کر دی اور تیاری مکمل ہونے پر عازم کربلا ہو گیا۔ روضہ مبارک حضرت عباس پر پہنچ کر اس نے اپنے لڑکے کو ذریعہ حضرت عباس علیہ السلام سے باندھ دیا اور خود خلوص دل سے دعا میں مشغول ہو گیا۔ روتے روتے اس پر قنوت کی طاری ہو گئی۔ کیا دیکھا کہ صحن مبارک میں دربار منعقد ہے۔ حضرت علی علیہ السلام تشریف فرما ہیں۔ حضرت عباس تمام حاجت مندوں کی درخواستیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آپ ہر درخواست پر دستخط فرماتے ہیں۔ جب ان کی درخواست پیش ہوئی تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ درخواست نکال لو کیونکہ یہ بہت دیر سے حاضر ہوا ہے۔ حضرت عباس نے عرض کی، بابا جان،
میرے دروازے پر آپ نے باب الحوائج حاجتوں کا گھر لکھا ہوا ہے، اگر لوگوں کی حاجتیں پوری نہ ہوئیں تو یہاں کون آئے گا؟ یا آپ باب الحوائج کو مٹا دیجئے یا اس درخواست پر بھی دستخط فرمائیے۔ وہ سوداگر کہتا ہے کہ اس بات پر مولا مشکل کشا نے میری درخواست پر بھی دستخط فرما دیے۔ میں فوراً چونکا، کیا دیکھتا ہوں کہ میرا لڑکا بالکل تندرست کھڑا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہم دونوں نے زری مبارک کے طواف کیے، بوسے لیے اور خوشی خوشی اپنے وطن کو واپس آئے۔ یا بار الہی، جس طرح تو نے اس سوداگر کی مراد پوری کی، بات و فعل قمر بنی ہاشم حضرت عباس علیہ السلام، ہم تمام مومنین و مومنات کی دلی مرادیں بھی پوری فرما، آمین یا الہ العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔